اگر کوئی آدمی کسی مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو میرا بھائی ایک بات کو سمجھا کریں، ایک مرض ایسی ہے اس کو پتہ ہے کہ میں 2 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا، تو وہ تو روزے قضا کرے گا ٹھیک ہونے کے بعد، جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے روزے رکھے گا۔ اگر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، روز بروز بیماری اور کمزوری بڑھتی جائے گی، تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کا کھانا۔ ایک مسکین کے کھانے کا معنی یہ ہے کہ تم خود اندازہ کر لو کہ ایک دن میں تمہارے کھانے کا کتنا خرچہ ہے، دن اور رات کا کھانا جو ہے۔ فَفِدْيَتُهُ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اب اگر مثلا 10 ریال ہے تو اب 10 ریال کا کھانا مسکین کو کھلا دیا کریں۔ اب روز روز کھلائیں تو مرضی ہے، یا آخر میں جا کے 300 اکٹھے دے دیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن دینا غریبوں کو کھانے کے لیے۔ چونکہ قرآن میں لفظ طعام آ گیا، تو جو لفظ قرآن میں آ جائے نا پھر اس کے اندر کوئی رعایت نہیں ہو سکتی۔ میں نے چند مسائل کو فقہ مذاہب اربعہ میں دیکھا ہے، مجھے امام حنیفہ کی دلیلیں قوی نظر آتی ہیں۔ اچھی بات ہے، چلو شکر ہے تمہیں سمجھ آ گئی۔ ویسے ایک بات یاد رکھو کہ ائمہ تو سب برحق، اور ایک مسئلہ یاد رکھا کرو کہ جو مسائل منصوص ہیں ان میں کسی کے اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اب حکم قرآن میں موجود ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس میں کیا اجتہاد؟ یعنی کل کوئی مجتہد اجتہاد کرے بھی حج نہ کرو۔ جیسے آپ کے ہندوستان میں ایسے مجتہد پیدا ہوئے نا، کسی نے نمازیں معاف کر دی، انہوں نے کہا 5 کے بجے 3 پڑھو۔ کسی نے کہا جی یہ نمازیں جو ہے نا اصل میں یہ ایکسرسائز تھی، اس زمانے میں ایکسرسائز کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا، اب ہمارے یہاں انڈور گیمیں ہیں، تم ایکسرسائز کیا کرو، کھیلا کرو، بس وہ تمہاری نماز ہو گئی۔ اور ایک اور مفتی آپ کے یہاں پیدا ہوئے تھے، ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت میں فٹ بال کھیلتا ہوں اور مجھے بڑی بیماری ہے فٹ بال کھیلنے کی، اور کبھی کبھی فٹ بال کی تاخیر ہو جاتی ہے نماز عصر کی، تو پہلے پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا ہاں پہلے پڑھ لیا۔ اب ایسے مفتی اور مجتہد جب پیدا ہوں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے میرے ایک استاذ تھے، بڑے اللہ والے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑے فقیر تھے، یعنی سمجھ ہی نہیں آتا تھا دیکھ کے کہ یہ شخص بھی عالم ہوگا نا، کہ علم کا دریا تھے۔ تو وہ ہمیشہ مجھے فرماتے تھے مکی صاحب مفتی 2 قسم ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا ایک تو مفتی ہوتا ہے نا فتوے سے، اور ایک مفتی ہوتا ہے مفت سے، جو مفت میں بن گیا۔ یہ مفت والے مفتی ہیں، ان کو فتوے کا کیا پتہ ہے؟ تو ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اچھا ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ ہم غصے میں کہہ دیں ایک دوسرے کو، کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ متع جائز ہے۔ ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے فقہ پر، ہمارے امام ابو حنیفہ کے مقابلے پر۔ وہ کہتے ہیں امام حنیفہ کو کیا پتہ فقہ کا؟ اس کتاب کا نام ہے نزل الابرار فی فقہ النبی المختار۔ اس کتاب کا یہ نام ہے، میرے اوپر اعتبار نہ ہو تو کتاب خرید لینا۔ نزل الابرار فی فقہ النبی المختار۔ وہ کہتے ہیں ہماری فقہ ہے کہ جو ہم نے حدیث سے سمجھی ہے، امام حنیفہ کو کیا پتہ ہے؟ اس فقہ سے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ایک تو متع جائز ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے متع کی۔ ایک مسئلہ یہ سمجھا ہے کہ آدمی اپنی عورت کو جیسے آگے سے استعمال کر سکتا ہے پیچھے سے بھی کر سکتا ہے، کیوں وہ کوئی نکاح سے باہر تو نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ شہوت کا غلبہ ہو تو ہاتھ سے بھی شہوت مٹا سکتا ہے۔ یہ نبی کی حدیث سے انہوں نے فقہ سمجھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لکھنے والے مر گئے، اللہ ان کو بخش دے، بس جو فوت ہو جائے ان کے لیے دعا کیا کرے، اگر زندہ ہوں تو اللہ۔ تو امام ابو حنیفہ کا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پتہ ہے ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ ان کی لڑکی تھوڑی تھی ہوئی،
حنیفہ ہے دین حنیف سے، اور دین حنیف کا سب سے پہلا مدون جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے، اس لیے کنیت ہوئی ابو حنیفہ۔ یہ کنیت وصفی ہے، یہ کنیت نسبی نہیں ہے۔ اور یعنی سب سے پہلے فقہ جس نے تدوین کی وہ ابو حنیفہ تھے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے ویسے نہیں ہے، انہوں نے ایک جیوری بنائی تھی علماء کی، جس میں محدثین بھی تھے، جس میں نحو والے بھی تھے، صرف والے بھی تھے، معانی والے بھی تھے، لغت والے بھی تھے، ادب والے بھی تھے، اسماء الرجال والے بھی تھے، تفقہ رکھنے والے بھی تھے۔ ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا جاتا، وہ سارے بحث کرتے، پھر امام صاحب کو سناتے، امام صاحب اس کو قبول کرتے، پھر وہ مسئلہ لکھا جاتا۔ اس طرح انہوں نے تقریباً 60,000 مسئلہ جو ہے وہ منضبط کیا ہے۔ اب اتنے علماء کا جس پہ غور ہو تو اس میں غلطی پھر کم ہوتی۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ امام صاحب کے شاگرد تھے ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی، جن کو صاحبین کہتے ہیں۔ تو صاحبین میں جو محمد بن حسن ہیں، امام شافعی رحمہ ان کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، تو سارے امام کے شاگردوں کے شاگرد ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرت نے عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ انہوں نے کچھ مسائل حنفیہ کے خلاف بات فرمائی۔ بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ عبداللہ ابن مبارک جو ہے امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پھر میں نے ایسا کیا کہ چند ورقوں پہ مسئلے لکھے، اور ان میں جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا نا، وہ لکھتا گیا، سارے 50-60 مسائل لکھ کے میں نے امام صاحب کو پیش کی۔ انہوں نے فرمایا اچھا میں رات دیکھوں گا۔ دوسرے دن مجھے ملے، پھر میں نے رات اور مسائل پہ غور کیا، مسائل تو کمال ہیں، کس بندے نے لکھے ہیں یہ؟ میں نے کہا حضرت جس پر آپ ناراض ہوتے ہیں ابو حنیفہ کے تو ہیں۔ فرمایا الزم ابا حنیفہ، اس کو نہ چھوڑنا، اس بندے کو، اس کو اللہ نے کو خاص علم لدنی عطا فرمایا۔ اس لیے اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب دلائل کی دنیا آتی ہے نا، یقین کریں کہ فقہ حنفی کا جو مقام ہے وہ اور کوئی امام اس پہ نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آدمی کے بعد اپنی زمین ہے، پھر بھی غریب ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی اگر زمین کی آمدنی نہ ہو تو کیا کرے گا؟ کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں زمینیں ان کے پاس مربے ہیں لیکن کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے، تو وہ لے سکتا ہے زکوٰۃ۔ صرف خوشی ہے نا کہ اس کے نام زمین ہے۔ جب آمدنی کچھ نہ ہو، زمین ہو یا کچھ ہو۔ حضور کا لباس مبارک جو ہے، آپ سفید کرتا پہنتے تھے لیکن موٹی پنڈلی تک، اور نیچے آپ چادر باندھتے تھے۔ میری بیوی کے پاس 2 تولے سونا ہے، شادی بیاہ میں استعمال کرتی ہے، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بہرحال جو 2-3 گرام ہر وقت استعمال، اس کی بھی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر سونا 7 تولے ہو جائے یا 52 تولے چاندی کی قیمت ہو جائے پھر زکوٰۃ، 1-2 تولے پہ کچھ نہیں ہو۔ کہتے کہ رکن یمانی میں کیلیں لگی ہوئی ہیں، تو ان سے پوچھے جن نے لگائی ہیں، مجھے کیا بتایا؟ اصل میں وہ شیعہ نے ان کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے نا، یہاں دروازہ تھا، حضرت علی جب پیدا ہوئے تو یہ جگہ پھٹ گئی، بی بی اندر سے باہر نکل آئی۔ یہ شیعہ کا مسئلہ ہے، ان کا نہیں، اس لیے کیلیں لگائی ہیں کہ پھر حضرت علی نکل آئے۔ جاہل لوگ ہیں، کیا کرے انسان، دکھ ہوتا ہے۔ حضرت علی کوئی چھوٹی شخصیت ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جس بندے کے بارے میں
میرے پاک نبی نے فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، علی تیرے ساتھ وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہے، اور تیرے ساتھ اس کو بغض ہوگا جو منافق ہے۔ یہ ایک روایت ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے، وہ کعبے میں نہیں حرم میں پیدا ہوئے، حرم کو بھی کعبہ کہتے ہیں۔ اب دیکھو نا قرآن میں ہے کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو، ہدین بالغ الکعبہ، تم ذبح کرتے ہو مینا میں، تو سارا حرم کعبہ ہے۔ تو اس لیے کسی نے لکھا کہ مولود کعبہ نے کہا کعبے کے اندر پیدا ہوئے تھے، پھر دروازہ باقی نے خود بنائے جیسے ذاکر بناتے ہیں۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، مانا دوست۔ مولا ولایت سے ہے، ولایت سے نہیں ہے، دوستی سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اس سے یہ تھوڑا ہے کہ حضرت علی خدا بن گئے۔ جب میاں اور بیوی میں طلاق ہو جائے تو وہ ساتھ رہنا چاہے، اگر ایک طلاق ہے تو رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاقیں دی ہیں رجوع کر سکتا ہے، 3 طلاقیں دی ہیں تو رجوع بھی نہیں کر سکتا، اس کو ساتھ بھی رکھ سکتا، بس فوراً وہ چلی جائے۔ کوئی عورت جو ہے پتہ نہیں کس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے حمل ختم کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں، رزق کا ٹھیکہ اللہ نے لیا ہے، اس عورت نے تو لیا۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے، فقر کے ڈر سے قتل نہ کیا کر۔ نحن نرزقہم وایاکم، ان کو بھی ہم نے رزق دینا ہے اور تمہیں بھی ہم نے رزق دینا ہے۔ کہیں اگر عالم نہ ہو، کوئی ایک آدمی ہو جس کو جنازے کی دعا آتی ہے، مسلمان تو ہے نا، وہ پڑھا سکتا ہے۔ اعتکاف کے دوران میں مسجد نبوی میں احتلام ہو جائے تو نکل جاؤ، جا کے غسل کر کے واپس آ جاؤ۔ میں آپ سے دل سے پیار کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کی جزائے خیر دے، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے نفلی عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، احرام کھول دیا، حلق بعد میں کرایا۔ اگر اس نے حلق تھوڑی دیر بعد کرایا ہے تو کوئی دم نہیں ہے، اگر ایک دن گزر گیا ہے پھر دم ہے۔ مرنے کے بعد عورت اپنی شوہر کا منہ دیکھ سکتی ہے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ دیکھ سکتی ہے، ساری زندگی دیکھتی رہی ہے، تو اب کیا ہے؟ افضل ہے کہ نہ دیکھے، اس کی حکمتیں ہیں، راز ہیں۔ کبھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کبھی کبھی مرنے کے بعد آدمی کی شکل بدل جاتی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ساری زندگی دکھ میں رہے گی۔ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، جب اللہ نے پردہ ڈال دیا کفن ڈالو بس۔ ویسے مرد دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھ سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ دیکھیں۔ مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا؟ نہیں ٹوٹتا جناب، قیامت میں بھی آپ اسی کے پاس ہوں گے۔ تنگ ہیں تو زندگی میں توڑوا لو۔ غیر مسلم لڑکی کو صدقہ خیرات دے سکتے ہیں، تم یہ صدقہ خیرات لڑکیوں کو کیوں دیتے ہو؟ لڑکے مر گئے، کوئی چکر ہے صحیح؟ ہاں، ایک روایت پہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد جو میری قبر مبارک کی زیارت پہ کریں گے ان کے لیے میری شفاعت ہو۔ ایک بھائی یہ بھی ہے کہ گویا کہ انہوں نے مجھے زندگی میں دیکھا۔ دبئی میں نماز کے دوران اگر کوئی سلام کرے تو اشارے سے جواب ناجائز ہے۔ نماز سکون کا نا، اسکنوا فی الصلاۃ۔ درود تنجینا پڑھ سکتے ہیں،
والدین کے اولاد کے لیے کیا حقوق ہیں؟ اولاد والدین کی خدمت کرے، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، ان کا دست و بازو بنے، ان کو کما کے کھلائے۔ مسجد جیرانہ سے حضور پاک نے احرام باندھے، 300 انبیاء نے نہیں باندھا۔ اور جو 7 کنواں ہے اس میں حضور نے لعاب دہن ڈالا تھا، اس میں شہداء نہیں ہیں۔ ہر احرام کے لیے، عمرے کے لیے احرام دھونا ہوگا، کیوں عمرہ کرنے سے احرام پلید ہو جاتا ہے؟ یہ اچھا مسئلہ نکالا ہے لوگوں نے بھائی، اگر پلید ہو جاتے پھر ضرور دھوئیں، کیوں عمرہ کرتے تمہارا پیشاب نکل جاتا ہو پھر تو دھونا پڑے گا نا، کیا بس کچھ اپنا عقل بھی استعمال کرو۔ شادی کو 10 سال ہو گئے، بچے نہیں ہوتے، علاج کراؤ بھائی، صرف وظیفے سے بچے پیدا نہیں ہوتے، پہلے علاج کراؤ، نقص بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے، پھر دعا بھی مانگو، وظیفہ بھی پڑھو۔ ایسے صرف دعا سے، وہ ایک پرانی بات ہے، ہم ہانگ کانگ میں تھے، امام حرم بھی ہمارے ساتھ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، شیخ محمد سبیل، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑے مدرس عالم تھے، فقیہ عالم تھے۔ وہاں کبھی ہمیں سفر ہوتا تھا، وہاں تو گاڑیاں لین میں پھنس گئیں یا ٹریفک جام ہو گیا، تو ایک دفعہ ایسا ہوا تو مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا تو ٹریفک جام ہو گیا، تو حضرت نے فرمایا، ہنس کے فرمانے لگے، اچھا بھائی آج مولوی مکی کے مذہب پہ نماز پڑھ لیں گے، مغرب لیٹ کریں گے، عشاء جلدی پڑھ لیں گے، دونوں نمازیں جمع بھی ہو جائیں گی اور مکی صاحب کی قول پہ عمل بھی ہو جائے گا۔ یعنی بڑا پیار کی بات ہے، یہ ان کی محبت کی بات ہے، ورنہ میں تو ان کے شاگردوں کے برابر بھی نہیں ہوں، اتنے بڑے عالم تھے۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، وہ بار بار حضرت دعا کریں اللہ مجھے بچہ دے، حضرت میں ہاں بھائی دعا کروں، وہ پھر آ جائے، حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے، بھائی دعا کروں گا، 2 منٹ لگے پھر آ جائے۔ میں نے حضرت کی خدمت میں ایسا دیکھا، میں نے کہا حضرت پہلے اس سے پوچھو تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ حضرت نے پوچھا، پھر میں نہیں پوچھتا تم پوچھو، میں نے کہا ابھی تمہاری شادی ہو گئی؟ انہوں نے کہا شادی تو نہیں ہے، میں نے کہا بچہ تمہیں پیدا ہوگا حضرت کی دعا سے، نکلو بدبخت میں نہیں، حضرت کا سر کھا گئے ہو۔ اب ایسے بندے، حضرت وظیفے کوئی اثر نہیں کرتا، اسباب کے بعد وظیفہ ہے، یہ نہیں ہے کہ روٹی نہ کھاؤ اور افطار ہو جائے، یہ نہیں ہے، کھاؤ اور پھر دعا بھی مانگو۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ عبد الرحیم صابر کی والدہ پریشان ہے کہ داڑھی نہیں رکھتا، اللہ ہدایت دے۔ اگر کوئی حجر اسود پہ بوسہ دیتے ہوئے مر جائے شہید ہوگا؟ بالکل نہیں، بلکہ گناہگار ہوگا کہ دھکے دے کے زور لگا کے کیوں بوسہ دیا، شہید کہاں سے ہو گیا؟ جب اسلام نے حکم دیا ہے کہ اشارہ کر لو بس، پھر شہید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مسئلہ پوچھو علماء سے کہ کیا یہ موت اس کی حرام موت تو نہیں، تم شہادت دے رہے ہو اس کو۔ کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی آپ کی طرح دین کا داعی بنا، اللہ ہر بندے کو دین کا داعی بنایا۔ ایک گاؤں میں 2 فرقے ہیں، ایک دیوبندی اور بریلوی۔ بریلوی کہتے ہیں کہ ہم صلوات پڑھتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ روضہ رسول پر جا کر پڑھیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں دیوبندی، وہاں کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جو ہے بدعت ہے، اگر یہ دین ہوتا تو ابو بکر عمر پڑھتے۔ سسر اپنی بہو کے لیے نامحرم نہیں، نامحرم تو نہیں ہے، محرم ہے، لیکن آج کل بہو کو بھی بچنا چاہیے دیور سے بھی، سسر سے بھی۔ بھائی کے بیٹے کو ہم نے اپنا بیٹا بنایا، نام اسی کے باپ کا رہے گا، تمہارا نہیں۔ دو چکر طواف کیے، تکلیف ہو رہی تھی، پھر اوپر چلے گئے، کوئی بات نہیں،
جانے میں کعبے کو پیٹ ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حجر اسود کو جب اشارہ کریں، اگر ہاتھ لگ جائے چوم لیں، نہ لگے چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز عصر کے بعد حنفی مسلک میں 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ کہتے ہیں احرام سے پہلے میں نے ناخن تراشے، پیر کے ناخن کا ذرا سا حصہ چپکا رہ گیا جو بعد میں نے توڑ دیا، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جو آدمی زندہ ہے، جوان ہے، عمرے کے، اس کے لیے دعا کرو بس، اس کے لیے طواف عمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی عمرہ کر کے جائے، حج کر کے جائے، پھر بھی نماز نہ پڑھے، حقوق العباد ادا نہ کرے، تو سمجھ لو کہ اس کا حج مردود ہے۔ اگر قبول ہوتا تو تبدیلی آتی نا۔ جو لوگ اپنی جوان بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے اپنے گھر کے کام کی وجہ سے، تو وہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، اور اس بیٹی سے کوئی گناہ ہوگا تو ان پہ لعنت لکھی جائے گی۔ آخر وہ عورت ہے، انسان ہے، اس کے جذبات ہیں، بالغ ہو گئی، شادی کرو۔ شیعہ کے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ میں درس نظامی کا فاضل ہوں، جب دور حدیث پڑھ لو پھر آگے حدیث کی اجازت لینا۔ غار ہیرا اور غار ثور کے جانے کی، یہ وہ مقام ہے جہاں حضور گئے ہیں، کوئی آدمی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ضروری بھی نہیں، نہ حکم ہے۔ بد نظری سے بچنا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھا کرو۔ میری بیوی وزٹ ویزے پہ مکے آ رہی ہے، پہلے بھی 2 سال رہ کے گئی ہے، میں حرم کی حد میں رہتا ہوں، اگر وہ ابھی عمرے کی نیت سے نہ آئے، 2 دن بعد عمرہ کرے، دم دینی پڑے گی جناب، اس کو آنے دو عمرے کے ساتھ، 1 گھنٹے میں فارغ ہو جائے گی، پھر تم اپنی جوانی کا زور مٹا لینا، اس کو برباد نہ کرو عمرے سے۔ اللہ اس کو لا رہا ہے، 2 سال کے بعد آ رہی ہے، ٹکٹ ویسے بھرے گی تو اس کو اللہ سے عمرہ دے، اور خاص طور پہ رمضان کا عمرہ جو حضور کے حج کے برابر ہے۔ میرے گردوں میں پیپ، زخم، پتھری ہے، پانی کی زیادہ پڑتی ہے، اب بھی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ دیں پھر۔ اند الاحناف اہل پاکستان یا اہل عالم کلہ، اس کو اگر وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں تو جائز ہے۔ قمر علی کی والدہ بھی اللہ شفا عطا فرمائے، 3 تولے سونا ہے، 10 لاکھ مال تجارت ہے، بالکل زکوٰۃ دینی ہوگی، ساری قیمت لگا کے 2.5% زکوٰۃ دیں۔ 10 لاکھ روپے موجود ہیں، اب سونا کیوں گن رہے ہو؟ اس کی قیمت لگا کے بھی 10 لاکھ میں شامل کرو۔ شادی کو 10 سال ہو گئے، اولاد علاج بھی کرائیں، پھر وظیفہ پڑھیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اگر رشتے نہ ملیں تو 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگیں۔ آپ اخلاص سے پڑھیں، یقین سے۔ یہاں ایک بزرگ ہوتے تھے، اب کافی عرصہ ہو گیا مجھے نہیں ملے، اللہ عالم فوت ہو گئے یا اللہ عالم واپس پاکستان چلے گئے۔ وہ میرے پاس ایک دن آیا، رونے لگ گیا کہ میری 2 لڑکیاں ہیں، میں یہاں عرب میں پڑھا ہوں، غریب آدمی ہوں، رشتے نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا ایسا کرو، ان لڑکیوں سے بھی کہو کہ روزانہ اول آخر درود شریف اور 3 دفعہ سورۃ الرحمن، چونکہ الرحمن جو ہے یہ عرائس القرآن ہے، یہ قرآن کی دلہن ہے، تو یہ پڑھ کے دعا مانگے، اور تم بھی پڑھو۔ وہ تقریباً ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد ملا، کہنے لگا مکی صاحب میں نے تو ایک کے لیے پڑھا تھا، دونوں کی شادی ہو گئی۔ بھائی جب غسل سے پہلے وضو نہیں کرے گا تو وضو کیسے ہو جائے گا؟ اس کی نیت ہی نہیں وضو کی، انما الاعمال بالنیات۔
ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر خیال ہوتا ہے کہ کمی ہے، یہ خیال بڑی اچھی بات ہے، یعنی آپ کو احساس جو ہے یہ اچھا ہے، آئندہ جو ہے زیادہ ذوق شوق سے نماز پڑھیں۔ احرام کی حالت میں کوئی کیڑا مکوڑا پاؤں کے نیچے مر گیا، کوئی حرج نہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعتیں جو ہیں بعض ائمہ کے نزدیک ایسے ہیں کہ بین کل اذانین صلاۃ، وہ اس حدیث سے حجت پکڑتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ الا المغرب، کے مغرب کے لیے نہیں۔ مسجد آدمی بار بار مسجد عمرہ کا طواف زیادہ کرے۔ جس آدمی پر دم ہے ادا نہیں کہ عمرہ ہو جائے گا لیکن دم اس کے ذمے ہے، جب اللہ پیسے دے کر دے دوسرا عمرہ بھی کریں لیکن وہ دم رہے گا۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی کام کی وجہ سے مارتا، اتنا مارے کہ اس کو چہرے پر داغ نہ پڑے۔ مقام ملتزم کے علاوہ کعبۃ اللہ کے خلاف کو کسی جگہ سے بھی پکڑ کے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ مجھے شدید دمے کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت اگر 100 دفعہ روز پڑھتا رہے تو انشاءاللہ 11 دن کے بعد دمہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ آپ کے پاس عمرے سے زیادہ طواف زیادہ کرو۔ جنازہ نماز جو ہم پڑھیں ہمیں پتہ نہیں ہے چھوٹے کا ہے بڑے کا، دعا سب کے لیے ہے۔ شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا، وہ سب کے لیے وہی دعا کافی ہے۔ اگر عمرے کرنے والے کا طواف کے دوران پاؤں سے خون نکلا نظر نہیں آیا، احرام کھولنے کے بعد نظر آیا تو ایک دفعہ پھر وضو کر کے طواف دوہرا لو، عمرہ ٹھیک ہو گیا آپ کا۔ اگر کوئی عورت خون بند کرنے والی گولیاں استعمال کرے تاکہ میرے روزے پورے ہو جائیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ ایک عورت بیمار تھی، ایک دن طواف کیا، دوسرے دن صفا دوڑی، کوئی حرج نہیں، عمرے کا طواف ادا کر لیا، عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے، مغرب کے بعد پڑھیں۔ میری بیوی کے رحم کے اندر کچھ ایسی تھیلیاں سی بن گئی ہیں، ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں، دوا دے دے گی، اور شفا کے لیے اللہ کے قرآن سے بڑی کیا چیز ہے۔ سورۃ الفاتحہ بیوی کو سمجھاؤ کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے پورے بدن پہ دم کرے۔ آپ کی چپلیں گم ہو جاتی ہیں تو لوگوں کی چپلیں نہ چرائیں، دوسری خرید کے لپیٹ کے اپنے پاس رکھیں۔ حج کے دوران جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ہم بالکل ہے، خصائص مینا میں ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ جو کنکریاں ماری جائیں کوئی نہ اٹھائے تو خود بخود غائب ہو جاتی ہے، اور جو مردود ہوتی ہیں وہاں پڑی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہی حکمت ہے کہ جمعرات کے قریب سے کنکری اٹھا کے نہ مارو، ہو سکتا ہے کہ مستعمل مردود ہو۔ بچے کے پیدائش کے بعد اس کے کان میں ہم کیا پڑھیں؟ آئی لو یو۔ اذان پڑھو گے، اقامت پڑھو گے، اور کیا پڑھو گے؟ عجیب مسلمان ہو تم۔ اگر رمضان میں ساری کھانے کے بعد بالکل آخر اذان شروع ہو، پانی پی رہا تھا، ایک بھونک پی لیا، اللہ اکبر ہو گیا، کوئی بات نہیں، روزہ ہو جائے گا۔ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک سورت سے ایک آیت پڑھ لی، پھر سجدہ صاف کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں وہ پاکستان سے کوئی سگریٹیں منگوا کے بیچتے ہیں، سگریٹ بیچنا ویسے ہی حرام ہے،
میں شادی شدہ ہوں لیکن ایک لڑکی اور بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں اور وہ 8 سال سے شادی نہیں کر رہی، تو بالکل آپ بھی گناہ گار ہیں بھی، یا تو شادی کر لو نا، اس سے کیوں انتظار کروا رہے ہو؟ اور نہیں کرنی تو اس کو واضح کر دو۔ وہ بھی پاگل ہے کہ 8 سال سے تمہارے جیسے بے وقوف کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ عقل ہوتا تو اور جگہ شادی نہ کر، 8 سال زندگی تباہ ہو گئی، 8 سال تو ایک جوانی ہے، انشاءاللہ 2 سال کے بعد پھر اور بوڑھی ہو جائے گی، پھر کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ مرد اور عورتیں صف میں برابر کھڑے نہ ہوں، سامنے نماز کے نہ گزریں، اگر مجبوری ہو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ بہرحال رفع یدین حنفی مسلک میں نہیں ہے، جو کرتے ہیں اللہ ان کی نماز بھی قبول فرمائے۔ قبلے کی طرف پیٹ کر کے لیٹتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کی، کپڑا نیچے بچھا کے سوئیں، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال جو لوگ باہر صدقے کی چیزیں بانٹتے ہیں، اگر غریب ہیں تو لے لیا کریں، ورنہ نہیں۔ میں عمرے کے لیے آیا، پتہ نہیں احرام کھول کے غسل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ فوٹو کھینچنا بنوانا بلا ضرورت ناجائز ہے۔ طواف کے بعد جو نفل ہے وہ نفل نہیں ہے، واجب ہے۔ ایک محرم عورت ہے، غیر محرم عورت کی مونچھیں کاٹی، عورت کی مونچھیں ہوتی ہیں، پھر اس نے کیا کاٹا؟ اللہ عالم، عجیب لوگ ہیں۔ بہرحال اگر عورت کی مونچھیں نکل آئیں، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کروا دے لیزر کے ساتھ، عیب ہے نا عورت کے لیے۔ مرد کے لیے مونچھیں جو ہیں وہ ایک جمال ہے، عورت کے لیے تو بالکل زوال ہے۔ طواف سائی کے حلق سے پہلے بازار میں جا عطر لگایا، مجھے عمرے کا دھیان تھا نہ یاد، عمرے کی قضا کر لو تلافی ہو جائے گی، نہیں ہو، کتنی عطر کتنی جگہ لگا، اگر دونوں ہاتھوں میں مل لیا پھر تو دم ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ہر طواف میں وضو ضروری ہے، طواف نماز کے حکم میں ہے۔ نفلی طواف یا نفلی عمرہ جو ہے زندوں کے لیے بعض علماء جائز سمجھتے ہیں، ورنہ اگر بہتر تحقیق یہی ہے کہ اگر وہ زندہ ہے لیکن معذور ہے، یا زندہ ہے اس نے وصیت کی میرا عمرہ کرو، پھر کر سکتے ہیں۔ حالت احرام میں بال ٹوٹ جائے کوئی دم شم نہیں۔ مسافر امام کے پیچھے آخری 2 رکعات میں صرف امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، مسافر ہو یا مقیم ہو۔ دوسری بیوی نے کہا تھا کہ خامد کے مرنے کے بعد جائیداد سے کچھ نہیں لوں گی، اگر وہ خود معاف کر دے الگ بات ہے، ورنہ اس کا حق ہے۔ ایک وقت میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، پہلے ایک آدمی کو کھڑا کر کے 3 تھپڑ مارو، پوچھو 1 لگا یا 3؟ اگر وہ کہے 1 تو پھر 1 ہوتی ہے، وہ کہے 3 تو پھر 3 ہوتی ہے۔ میری 2 سال شادی کو کہ اللہ صاحب اولاد کرے، شیعہ کا ذبیحہ نہ کھائیں تو بہتر ہے، بعض شیعہ جو ہیں بالکل کافر ہیں۔ تبلیغ میں 2 حصے ہو گئے ہیں، اللہ ان کو اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہوتا ہے جب دین کا کام بڑھ رہا ہو نا، تو شیطان بھی پھر پورا زور لگاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان میں تفرقہ ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں بزرگوں کے دل میں رحم پیدا فرمائے، نرمی پیدا فرمائے، اور اصلاح کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے بلوچستان میں ایک فرقہ ذکری، وہ بالکل کافر ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بالکل حرام ہے۔ اگر اس کا مسلمان ہو جائے لیکن بیوی ذکری رہے، نکاح نہیں ہوتا، وہ تو کافر ہیں۔ ان کا نکاح وہ جانے، لیکن فرقہ کافر ہے۔
دوسری بیوی نے کہا تھا کہ میں وراثت سے کوئی اب مانگ رہے دینا پڑے گا۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ غلط خیالات آتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھا کریں۔ لیکوریا کی تکلیف ہے، چلنے سے بڑھ جاتی ہے، طواف کی تو مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ پیمپر وغیرہ باندھ کے طواف کیا کریں، کوئی بات نہیں۔ ایک قرآن میں آیت ہے میری بیٹی، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر۔ یہ آیت جو ہے 41 دفعہ پڑھ کے روزانہ اپنے زیر ناف ہاتھ پہ دم کر کے پھیرا کریں، انشاءاللہ لیکوریا ختم ہو جائے گا۔ ویسے علاج بھی ہیں دنیا میں آج۔ عبد الرحمن نے 1000 روپے دیے، اپنی نوٹ کیا تو عبداللہ نے 1500 دیے، دونوں نے نوٹ کیا، نوتا کہتے ہیں، بالکل نوتا وغیرہ ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ضروری نہ سمجھو اس کو۔ ایک ہوتا ہے کہ چلو بھی ایک دوسرے کی مدد ہو، لیکن ایک آدمی غریب ہے، اس کی شادی کا وقت ہے، اس کے پاس پیسے نہیں دے، شرمندہ ہوگا۔ بہتر ہے کہ اس کو ختم کرو۔ عمرے کے لیے بچے مدینے سے مکہ آ رہے ہیں ایام میں، نیت کر کے آ جائیں، یہاں رہیں، جب پاک ہوں عمرہ کر لیں۔ ایک صاحب عصمت صاحب، ان کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، نصیب سے زیادہ میری حلال حرام کا چکر، حلال حرام بھی اسی نے بنایا جس نے رزق دیا ہے۔ اسی نے کہا کتا حرام ہے اور بکری حلال ہے، اب تم کتا کھانا شروع کر دو جی، کیا فرق ہے؟ گوشت تو اس کا بھی زیادہ موٹا ہوتا ہے۔ افضل یہی ہے کہ عصر کے بعد طواف کے 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، صفا کر لیں، حلق کرا لیں، نماز بعد میں پڑھ لیں۔ قضا نماز اسی طرح پڑھنی ہے جیسے ادا پڑھتے ہو۔ غائبانہ جنازہ حنفی مسلک میں نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ شیعہ کے ساتھ دوستی نہ کریں، جو حضور کے صحابہ کے دشمن ہیں تم دوست بنانا چاہتے ہو۔ پاکستان میں ہمارے پاس ریال ہیں، آپ کی مرضی ہے، روپے بنائیں، کچھ کریں، زکوٰۃ دیں آپ۔ بالکل تصویر نہیں نکالنی چاہیے۔ قسم کا کفارہ یہاں ادا کریں، اپنے ملک میں ادا کریں۔ سلام پیش کرتے وقت ہاتھ اٹھانا کیسا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تکافل مجھے نہیں پتا کہ پالیسی اس کی تفصیل کیا ہے۔ 10 سال کی بیٹی ہے، اس کے نام پہ پلاٹ خریدا ہے، اگر وہ اس کے نام پہ خریدا ہے کہ بیچیں گے تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی، چونکہ ابھی اس کی ملکیت تو نہیں ہے نا۔ اور اگر اس کو آپ نے دے دیا گھر بنانے کے لیے پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، حیاؤں کو حیا عطا فرما۔